أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہیں، رب العالمین ہیں، رب العرش العظیم ہیں. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کما حق ہو، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم سلم وسلم وبارک علیہ. ہم اور آپ ایک بہت ہی عظیم اور بہت بڑی ایک عبادت کو ہم نے سر انجام دیا ہے، جس کو قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جميع مسلمانوں کی، ہم تمام مسلمانوں کی ان قربانیوں کو قبول فرما لے. یہ قربانی ہمیں بہت سے پیغام دے کر گئی ہے، بہت سارے سبق دے کر گئی ہے، جس میں ایک سبق اور ایک پیغام اخلاص کا پیغام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اور اس کی گردن پر چھری چلائی تھی، ان کی دل میں کیا چیز تھی. وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا بیٹا کٹے گا نہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہوگا نہیں. اپنے رب کی رضامندی کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے سے بھی گریز نہیں کیا. عبادتوں کی قبولیت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ ہے اخلاص. اگر آپ کے اندر خلوص ہے، للہیت ہے، آپ کوئی بھی کام اگر کر رہے ہیں، اس کام کو کرنے میں آپ کی نیت اگر اچھی ہے، نیت اگر آپ کی درست ہے، آپ وہ کام اپنے رب کی رضامندی کے لیے اگر کر رہے ہیں تو آپ کی وہ چیز، وہ عبادت قبول کی جائے گی، ورنہ نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، پوری امت کا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو،
چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، وہ اس بات پر اس کا اتفاق ہے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سب کا اتفاق ہے کہ بغیر وضو کے اگر آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر وضو ہے تو نماز آپ کی ہے، اور اگر بغیر وضو کے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی وہ نماز قبول نہیں کی جائے گی، اور ہر مسلمان اس چیز کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ریا، نمود، دکھاوا، شہرت چاہنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور عبادت اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی وہ چیز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے خلوص شرط ہے۔ آپ نے شرط کو پورا نہیں کیا، اس لیے آپ کی وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی عبادت ہو، ہم دیکھ لیں، ہم نے تو اپنی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنی قربانیوں کو برباد کر لیا تھا، اپنے بکروں کی فوٹو واٹس ایپ پر ڈال کر اور فیس بک پر ڈال کر ہم نے یہ بکرا خریدا ہے، کیسا لگ رہا ہے، اور ہم کمنٹ میں لکھتے تھے 25,000 کا، 30,000 کا، اتنے کا ہم نے خریدا ہے۔ آپ کی نیت اگر اچھی نہیں رہی ہے تو آپ کی کوئی قربانی ہی نہیں، کوئی بھی عبادت آپ کی قبول نہیں ہے۔ اب اگر آپ مسجد میں اس لیے آئے ہیں اور پہلی صف میں اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جمعے تک کی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، دیکھو کتنا بڑا حاجی ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، کتنا بڑا ڈالی رکھ لیا ہے لیکن جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر اس نیت سے ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری یہ نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث اور سبب بنے گی۔ اس لیے نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ہر عمل میں نیت اچھی ہونی چاہیے آپ کی، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اگر روزے اور نماز جیسے اچھے اعمال میں ہماری نیتیں اچھی ہیں، ہم اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے روزے قبول انشاءاللہ، ہماری نمازیں قبول انشاءاللہ۔ اور اگر یہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی خیر کرے، اس لیے کہ شبہ ہوتا ہے جو نماز ہم محلے والوں کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے یا شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ہم جمعہ کے دن مسجد میں آ گئے اس ڈر سے کہ محلے والے یہ نہ کہیں دیکھو صاحب جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، سنیچر نہیں، اتوار نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ کو اگلی صف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ڈر سے کہ محلے والے یہ نہ کہیں دیکھو کتنا بڑا پاخنڈی ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب ہم ان کے ڈر سے مسجد میں آ گئے، یہ نماز ہی نہیں ہے۔ ہمارا قیام محلے والوں کے لیے ہوگا، ہمارا رکوع محلے والوں کے لیے ہوگا، ہمارا سجدہ محلے والوں کے لیے ہوگا، اب یہ نماز نہیں ہے۔ جس کے ڈر سے آپ مسجد میں آ گئے اس کو رکوع لکھا جائے گا، اس کو سجدہ لکھا جائے گا۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، کتنی ہی چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو خالص، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کے لیے عبادت کرو، صرف اسی کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث کو اٹھائیے، زبردست جھنجھوڑ دینے والی وہ روایت جس سے ہماری نیتوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا قیامت سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی، جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے یہ 3 قسم کے لوگ، 3 قسم کے لوگ۔ ہمارے یہاں جب لکڑیاں گیلی ہوتی ہیں اور اس میں ہم ماچس لگا کر آگ لگانا چاہیں تو آگ نہیں لگتی ہے، لکڑیاں گیلی ہیں، ان لکڑیوں کو دہکانے کے لیے مٹی کا تیل ڈالا جاتا ہے، مٹی کا تیل ڈال کر اس میں آپ آگ لگاتے تو تاکہ آگ آسانی سے لگ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں آگ ہی نہیں لگے گی، جہنم دہکائی جائے گی ان 3 قسم کے لوگوں سے، ان 3 لوگوں سے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے؟ نبی اکرم کی زبان سے نکلا سب سے پہلے شہید،
جس نے اپنی جان تک قربان کر دی، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، میدان جنگ میں لڑا، اس نے اپنی گردن تک کٹا دی، وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے امیر دولت مند جس نے بہت صدقہ و خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، جس نے بڑے مہنگے مہنگے بکرے ذبح کیے ہوں گے، جس نے صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر عالم قرآن، عالم حدیث کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ ان تین قسم کے لوگوں سے جہنم دہکائی جائے گی۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے ہم پر ڈھال کر یہ بات کہی جا رہی ہے، امیر لوگ یہ نہ سوچیں ہم نے بڑے مہنگے مہنگے بکرے ذبح کیے تھے 20-30 ہزار کے، اور 2 بکرے ہم نے ذبح کیے تھے تو یہ بات ہم پر نہیں۔ قرآن و حدیث کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، جس کے اوپر جائے وہ اپنی اصلاح کرے، پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ قرآن و حدیث کسی کی پرواہ نہیں کرتی ہے، چاہے وہ بات نبی اکرم کے چچا کے خلاف ہو یا آپ کی ماں کے یا باپ کے خلاف ہو، وہ کسی کی بھی خلاف جا سکتی ہے۔ کتاب و سنت نے کسی کو رعایت نہیں کی ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ آواز آئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول اس آدمی کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا جس نے اپنی جان تک قربان کر دی، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، میدان جنگ میں لڑا، اس نے اپنی گردن تک کٹا دی، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمانے رسول سنو، بے شک وہ لڑا، ہاں وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سنو، اس لیے جائے گا کیونکہ وہ بہت لڑا، تلوار بھی چلائی، کئی کافروں کو، سینکڑوں کو اس نے جہنم میں بھی پھینکا، واصل جہنم بھی کیا، ان کو مارا بھی، ان کو قتل بھی کیا، لیکن جب تک یہ میدان جنگ میں ڈٹا رہا، جب تک میدان جنگ میں ڈٹا رہا، اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں جنگ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا، بلکہ وہ تلوار اس لیے چلاتا تھا میدان جنگ میں تاکہ اس کو بہت بڑا بہادر کہا جائے، بہت بڑا جری کہا جائے۔ جہاں اس نے دیکھا کافر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا دلیری دکھانے کے لیے تاکہ اس کو بہت بڑا دلیر کہا جائے، بہت بڑا بہادر کہا جائے۔ جب وہ کسی کافر کو مارتا تھا تو شاباشی پاتا تھا، وہ اس لیے یہ کام کر رہا تھا کیونکہ اس کو شاباشیاں ملیں۔ ان معاملوں میں شاعر لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شاعر کے شعر پر زیادہ واہ نہ ہو تو زبردستی کہلواتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے ہو میرا شعر یتیم ہو گیا ہے کیا؟ زبردستی کہلواتے ہیں، مطلب شعر پسند آئے یا نہ آئے لیکن آپ کو واہ واہ کہنا ہے، یہ خصلت ہے ان کی۔ زبردستی کہو، شہرت چاہنے کے لیے، واہوائی چاہنے کے لیے۔ اس لیے مدنی کریم نے فرمایا، محمد رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی شاعروں کے بارے میں فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی تو گمراہ اور جاہل لوگ کرتے ہیں، اور ایسے ہی شاعر، ایسے واہوائی چاہنے والے شاعر جہنم کی وادیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، جہنم کی سب سے نچلی کھائیوں کے اندر ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن شاعر خیالات کی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں، شعر پسند نہیں آتا پھر بھی واہوائی کہلواتے ہیں۔ سب سے بڑی دشمنی محمد رسول اللہ کو اس بات سے تھی کہ کوئی آدمی اپنے آپ کی واہوائی کہلوائے، کوئی آدمی اپنے آپ کی واہوائی کہلوائے۔ حضرت عمر فاروق اس لیے نیا کپڑا پہن کر باہر نہیں نکلا کرتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر ماشاءاللہ کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، لوگ میری واہوائی نہ کرنے لگے۔ جمعہ کا خطبہ بھی دے رہے ہیں تو وہ کپڑا پہن کر دے رہے ہیں جس کپڑے پر لوگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق منبر کے اوپر کھڑے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے لباس پر، ان کے کرتے پر جوڑ گننا شروع کر دیے۔ ایک نے گنا 1 2 3 4، ان کا بیان ہے کہ میں نے عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے اور میں نے عمر فاروق کے کرتے کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے وہ کرتا حضرت عمر فاروق کے جسم کے اوپر دیکھا جس کرتے کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے، لوگوں
लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे तुम कफनाने के लिए ले जाओ, जब मुझे दफन के लिए तुम ले जाना और कफन पहनाने के लिए जब मुझे तुम ले जाना, तो मुझे पुराने कपड़ों में कफनाना, नया कपड़ा मेरे जिस्म पर तुम न लगाना। जिन कपड़ों में पहने हुआ हूँ और इन्हीं कपड़ों में अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे पुराने कपड़ों में कफना देना। जब ये खबर उनकी बेटी हजरत आयशा सुनती हैं तो दौड़ती हुई आती हैं और कहती हैं आकर, आए अब्बू जान ऐसा क्यों कह रहे हैं? फरमाया, बेटी नए कपड़ों की जरूरत जिंदों को ज्यादा होती है, मरने वालों को नहीं। वो किसको दिखाएगा, किसके लिए नया कपड़ा उसको पहनाया जाएगा? आखिर कब्र में जाने के बाद वो कपड़ा वैसी वो सीधा हो जाएगा। मेरी बेटी, मैं खलीफा हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, और इसलिए ये वसीयत कर रहा हूँ कि नया कपड़ा किसी गरीब को दे दिया जाए, वो कुछ दुआएं देगा। जो मेरी इयादत करने के लिए लोग आए हुए हैं, इनसे कह दो कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे पुराने कपड़े में कफनाना, नया कपड़ा मेरे जिस्म पर नहीं लगाया जाए। और इसी वसीयत पर अमल किया गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को उन्हीं पुराने कपड़ों में कफना दिया गया जिन कपड़ों में उनका इंतकाल हुआ था। नया कपड़ा उनके जिस्म पर नहीं लगाया गया। शोहरत से बचने वाले लोग थे ये, वाहवाही से बचने वाले लोग थे ये। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे अपने इंतकाल के बाद इस बात का डर नहीं है कि मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। मुझे अपने इंतकाल के बाद इस बात का डर नहीं है कि मेरी उम्मत शिर्क में चली जाएगी, बल्कि डर इस बात का है कि शिर्क असगर में मुब्तला हो जाएगी, छोटे शिर्क में। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी छोटा शिर्क क्या है, शिर्क असगर क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते, नखवफू मा खाफू अश्शिरकुल असगर, तुम्हारे ऊपर मुझे डर शिर्क असगर का है। और शिर्क असगर ये है अर्रिया, अर्रिया, अर्रिया। अल्लाह के नबी ने 3 बार फरमाया, दिखावा, रिया, नमूद, दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम करना, ये शिर्क असगर है, शिर्क असगर। अब ज़रा हमने जो कुर्बानियाँ की हैं, ये हम जो नमाज पढ़ते हैं, सदका और खैरात करते हैं, हम रमज़ान के महीने के रोज़े भी रखते हैं, अपनी इन तमाम इबादतों पर ज़रा नज़र आप दौड़ा लीजिए, इन तमाम चीज़ों पर। अभी कुर्बानी गई है, उसको भी आप देख लीजिए। उसका बकरा 8 का है, हम 10 का लेकर आएंगे। उसका 10 का था, हम 12 का लेकर आएंगे। वो 1 लाया, हम 2 लेकर आएंगे। उसका इतना तगड़ा था, हम इससे ज़्यादा लेकर आएंगे। खुलूस आज नज़र नहीं आ रहा हमारी इबादतों के अंदर। मस्जिदों के अंदर भी माफ़ कीजिएगा, खुलूस नज़र नहीं आ रहा है। उसकी मस्जिद ऐसी हम अपनी और शानदार बनवाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मस्जिद आलीशान बनने लगे, नमाजियों की तादाद घटने लगे, मस्जिद शानदार बनने लगे, नमाजियों की तादाद घटने लगे, फंतज़िर सा, लोगों क़यामत का इंतज़ार करना, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहुत सोच समझ कर इस टॉपिक को हमने चुना है, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी हम इन्हीं चीज़ों में गुजार देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, खुलूस हमारे अंदर पैदा नहीं होता है, खुलूस पैदा नहीं होता है। 1 रुपया भी अगर आप सदका अल्लाह की राह में कर रहे हैं, 1 रुपया, लेकिन सिद्क दिल से, सच्चे दिल से अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो अल्लाह ताला हदीस में आता है उस 1 रुपये को कबूल कर लेता है और उसकी परवरिश करता है, उसको पालता है, उसको बड़ा करता है। जिस तरीके से आप किसी बकरी के बच्चे को पालो पोस कर बड़ा करते हैं, ऊँट के बच्चे को पालो पोस कर बड़ा करते हैं, उसकी जवान कर देते हैं, अल्लाह ताला उस 1 रुपये को भी परवरिश करता है, उसको पालता और पोसता है, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल में वो बन जाता है। क़यामत के दिन बंदा कहेगा, अल्लाह कहेगा ये तेरी नेकियां हैं, बंदा कहेगा अल्लाह हमने इतनी नेकियां तो नहीं की हैं। अल्लाह उसको याद दिलाएगा, तूने 1 रुपया सदका किया था, लेकिन सच्चे दिल से मेरी रजामंदी के लिए, ये उसी का नतीजा है। इबादतों को रिया और नमूद की नज़र हमें नहीं करना चाहिए। मामूली से ओहदे के लिए हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, मामूली से ओहदे के लिए, ये पोस्ट हमें मिल जाए, ये चीज़ हमें मिल जाए, ये ओहदा हमें मिल जाए। और माफ़ कीजिएगा, अगर आप कोई भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आजकल क्या होता है, मस्जिदों में भी लोग सदका और खैरात देते हैं तो इस नियत से देते हैं कि हमें कहा जाए फ़लान इतना दिया था,
فلاں نے یہ بنوا دیا، فلاں نے کولر لگوا دیا، فلاں نے پنکھے لگوا دیے، ہمیں کہا جائے، ہماری تعریف کی جائے، اس لیے لوگ مسجدوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور مسجدوں کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ صدق دل سے کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کے درمیان ہونے والے فساد کو بھی روکے گی، فساد کو بھی ختم کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں، اس عہدے پر آپ فائز اگر ہیں تو اللہ کے لیے آپ نے اس عہدے کو چنا ہے کہ ہم یہاں پہنچ کر دین کی خدمت کریں گے اور ہمارے ذریعے کام آگے بڑھے۔ اس چیز کے ساتھ اگر کر رہے ہیں، ثواب تو اس کا ہے ہی، آپ کے درمیان ہونے والے فساد کو بھی چیز روکے گی۔ پھر آپ لوگوں کی شکل نہیں دیکھیں گے ہم اس کی دیکھ کے یہ کام کریں، نہیں، اس نے ہم سے ایسے کیوں کہہ دیا، فلاں نے ہم سے ایسا کیوں کہہ دیا۔ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کی امید آپ اللہ سے لگائیں گے، کیونکہ ذمہ داروں کو بہت تانے دیے جاتے ہیں ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، یہ ایسا کیوں رہ گیا، یہ چیز ایسی کیوں نہیں ہے، تم ذمہ دار ہو، بہت تانے دیے جاتے ہیں۔ اس پر صبر کریے کیونکہ آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں، دکھاوا کسی چیز میں نہیں۔ نبی اکرم کو دکھاوے سے اتنی نفرت تھی کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو صحابہ اکرام چٹائیاں چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی آئیے، آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ آگے چل کر شرک کا دروازہ کھل جائے گا، شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ نبی اکرم ریا اور نموز سے اتنے بچتے رہے کہ آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں خبردار خبردار، چاہے کتنی بڑی ہستی ہو، تم لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو، اس لیے کہ کسی کی تعظیماً، کسی کی عزت کے لیے بھی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر تعظیم کرنا، عزت کرنا کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر تعظیماً کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئیے، تعظیماً بھی آپ کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم لوگ کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن کی سورہ پڑھیں گے دوسری، یہ قیام ہے اور یہ قیام صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا حق مار کر کسی اور کو دے دیا، مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، آپ دروازے پر آپ نے دیکھا کوئی بہت پیسے والا شخص آ گیا جس کی بہت ساری خدمات مسجد میں لگی ہوئی ہیں، آپ اٹھے اس کی عزت کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، آئیے صاحب آئیے بیٹھیے، اس کی عزت میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہی چیز تو شرک کہلاتی ہے، یہی چیز تو شرک کہلاتی ہے۔ اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اسکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت چلتا ہے، ٹیچر پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، بچے کھڑے ہو گئے اس کے آنے پر، ٹیچر کلاس میں انٹر ہوا، بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے؟ یہ شرک ہے، شرک ہے، کیونکہ اس چیز کے لیے نبی اکرم نے اپنے سامنے کھڑا ہونے سے منع کر دیا تھا۔ جب نبی اکرم آ رہے ہوں ان کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، نبی اکرم تشریف لا رہے ہوں ان کے سامنے کھڑا ہونا حرام ہے، آپ نے منع کر دیا۔ تو آج کل کی ٹیچروں کے سامنے کھڑا ہوا جائے گا، ان لوگوں کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے؟ تصور کیجئے۔ اور ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ویسی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سکھا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ نہیں کیا چیز شرک ہے اور کیا توحید ہے، کس چیز کے ساتھ تمہیں سمجھوتا کبھی نہیں کرنا ہے، کس چیز کو تمہیں اپنانا ہے۔ ہمارے بچوں کی تعلیم بھی ویسی نہیں ہے، اور تعلیم ہو تو کہاں سے ہو، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کی ہے۔ کیونکہ ہمیں اپنے شادی کے لیے ہمیں دیندار، نیک اور صالح لڑکیاں اچھی کہاں لگ رہی ہیں، ہمیں تو انسٹاگرام چلانے والی پسند آ رہی ہیں، ہمیں تو فیس بک پر ڈانس کرنے والی اچھی لگ رہی ہیں۔ ہمارے بچوں کی تربیت ہو تو کہاں سے ہو۔ ایک منظر اور رکھوں گا، گرمی بہت ہے آگے نہیں بڑھوں گا، چھوٹا سا دل کو دہلا دینے والا منظر، حضرت خنسا کا واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، وہ منظر جو اس کے بھائی شہید ہو گئے تھے، لیکن ذرا اس منظر پر غور کریے۔ حضرت خنسا کے 4 بیٹے تھے، حضرت خنسا اپنے چاروں بیٹوں کو تربیت دے رہی ہیں، خلوص کی تعلیم بھی دے رہی ہیں، للہیت کی تعلیم بھی دے رہی ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں۔ حضرت خنسا نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، اور کہتی ہیں، اے میرے بیٹوں، تم میرے بیٹے ہو، تمہاری ماں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہے۔ اس بات کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہے؟
اے میرے بیٹو تمہارے ماموں کو تمہاری ماں نے کبھی رسوا نہیں کیا ہے اور تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت بھی نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو جب تم جنگ میں جانا، میدان جنگ میں چلے جانا اور محمد رسول اللہ کا تم ساتھ دینا، نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر تم چلنا، اور میں چاہتی ہوں کہ تم شہید ہو جاؤ۔ تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان میں تمہارے سینوں پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے میرے بیٹو خبردار جنگ سے منہ پھیر کر پیٹھ پھیر کر واپس نہ آنا۔ اگر تمہاری پیٹھ پر تیروں کے نشان آئے، اگر تمہاری پیٹھ پر تلواروں کے نشان آئے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں، میں تم سے خوش نہیں ہوں، میں تمہارے سینوں پر تیروں کے نشان دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت خنسا اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دیا کرتی تھی، کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو یہ تعلیم دے رہی ہیں۔ ایک بار بچے پوچھ اٹھے، اے میری امی تم یہ ہم سے کیا کہتی رہتی ہو، ہمیں اس کا مطلب بھی تو بتا دو، ہمیں جنگ میں جانے کے لیے کیوں آمادہ کرتی رہتی ہو؟ اب حضرت خنسا نے اپنی پوری بات کی تفصیل اس کے سامنے بیان کر دی۔ پہلی بات کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہے، یعنی میں نے شادی سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا ہے، پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت بھی نہیں کی ہے، یعنی جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اے میرے بیٹو تمہارے باپ کے ساتھ بھی میں نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، اور میں تم سے جنگ میں جانے کے لیے اس لیے کہتی رہتی ہوں کہ تم جب جنگ میں جاؤ گے تو محمد رسول اللہ کا ساتھ دینا، کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑنا، نبی اکرم کا ساتھ دینا، اور میں تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان تمہارے سینوں پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے اور کل قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے، میرا پروردگار مجھ سے پوچھے گا، اے خنسا تو کیا لے کر آئی ہے؟ تو میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کہہ سکوں گی، اے اللہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میرے پاس نیکیاں کم پڑ جائیں، جنت میں داخلے کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت ہے اتنی نیکیاں میرے پاس نہ ہو، میرے نامہ اعمال میں نہ ہو، لیکن اے اللہ یہ شہید بچے کھڑے ہوئے ہیں، یہ چاروں میرے بیٹے ہیں، میں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے ان کے دل میں خلوص پیدا کیا تھا، ان کے دل میں للہیت پیدا کی تھی، جنگ میں جانے کا جذبہ پیدا کیا تھا، اور میرے بچے میری بات مانتے ہوئے میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ان کی ماں کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے۔ حضرت خنسا اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتی تھی، خلوص کی تربیت دیتی تھی۔ آج ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز کہاں پائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہماری مائیں ویسی نہیں ہیں، ہمارے گھر کی تربیت ویسی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں خلوص پیدا کیجئے، للہیت پیدا کیجئے، چاہے کتنی چھوٹی عبادت ہو اس میں خلوص اگر آپ کے اندر نہیں ہے قبول نہیں کی جائے گی، چاہے کتنی بڑی عبادت ہو، کتنی ہی اچھی عبادت آپ کر لیں، رات رات بھر نماز کیوں نہ پڑھ لیں، پورے مہینے روزے آپ کیوں نہ رکھ لیں، لیکن اگر خلوص نہیں ہے تو قبول نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے اندر خلوص پیدا فرما دے، للہیت پیدا فرما دے، ریا، نمود، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ان قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔